الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ الرحمن تقلید کی تعریف کریں گے کہ آخر تقلید کہتے کس کو ہیں۔ یہ میرے پاس جاء الحق مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی ہے، جو بریلویوں کے حکیم الامت کہلائے جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کے اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، جیسا کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ اب اس تقلید کے اس تعریف کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسائل شرعیہ کے اندر اپنے اوپر امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کے قول و فعل کو حجت سمجھتے ہیں، نہ کہ دلائل شرعیہ کی طرف نظر بھی نہیں کرتے۔ کہ دلائل شرعیہ کہتے کسے ہیں؟ دلائل شرعیہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو۔ تو یہ کہتے ہیں ہم کسی مسئلے کے اندر امام صاحب قول و فعل کو دلیل شرعی جانتے ہیں کہ یہ بس شریعت کے محقق ہیں، یہ ہمیں اچھی بات دیں گے، جو کہیں گے درست کہیں گے، اور دلائل شرعیہ کی طرف نظر نہیں کرتے۔ مطلب یہ کوئی بھی دین کا مسئلہ، فرض ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر جب یہ دلائل شرعیہ کے اندر دیکھیں گے، قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیں گے، ان کو تب پتہ چلے گا نا کہ یہ مسئلہ سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے، کہ رسول اللہ نے خود کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، آیا یہ رسول اللہ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، ایک عمل رسول اللہ نے کیا ہے یا نہیں کیا، انہیں کیسے خبر؟ یہ تو تب خبر ملے گی جب یہ دلائل شرعیہ کے اندر دیکھیں گے۔ لیکن یہ ان کا جھوٹ پر مبنی ساری بات ہے، یہ اس کے برخلاف کر رہے ہیں، اس اپنی تعریف کے بھی یہ خود برخلاف چل رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی مسائل پر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ یقیناً قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف امام ابو حنیفہ کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں اور ہم نے دلائل شرعیہ کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ ان کے جتنے بھی مقلدین ہیں، اب احمد رضا خان صاحب سے جب پوچھا گیا سوال آپ کا مذہب کیا، ان کا سنی مقلد، مطلب وہ تقلید کرنے والے تھے، تو کوئی شخص یہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب نے دلائل شرعیہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی عمل کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ انہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد، نسائی قرآن کا انہوں نے قرآن کا خود ترجمہ لکھ کر بھی کہتا ہے کہ میں نے دلائل شرعیہ دیکھا بھی نہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب نے قرآن کا مکمل ترجمہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے نا، اور قرآن دلائل شرعیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تقلید کے اندر تو ہے دلائل شرعیہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اب انہوں نے دیکھنا تو کیا، اس کا ترجمہ کر دیا، اب بھی کہتا ہے میں مقلد ہوں۔ اور تقلید کی جو مین پوائنٹ تھی، مین جو بات تھی، وہ تو انہوں نے توڑ دی، دلائل شرعیہ کی طرف دیکھ لیا انہوں نے، اس کا ترجمہ بھی کر دیا، اب بھی مقلد ہے۔ عجیب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مفتیان ہیں، اب اس کو ہی دیکھ لیں، حکیم الامت صاحب کو، انہوں نے قرآن کی تفسیر حاشیہ لکھا ہے کنز الایمان کا، تو اب بھی یہ مقلد ہے، اب بھی کہتا ہے کہ میں نے دلیل شرعی کی طرف نہیں دیکھنا، میرے لیے امام کا قول ہے، دلیل شرعی امام کا قول ہے، اور میں دلائل شرعیہ کی طرف نہیں دیکھتا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ کیا اس نے یقیناً دلائل شرعیہ کی طرف نہیں دیکھا؟ ضرور اس نے دیکھا ہے، قرآن کا حاشیہ لکھتا ہے، اس کے بعد وجود بھی کہتا ہے میں نے۔ اچھا، دلائل شرعیہ کو، قرآن مجید کو دیکھے بغیر انہوں نے حاشیہ لکھ دیا، اور امام احمد رضا خان صاحب نے قرآن مجید کو پڑھے بغیر ترجمہ لکھ دیا، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ یا ان کی تعریف جھوٹی ہے، یا یہ مقلد نہیں ہے، غیر مقلد ہے، کیونکہ ان کی تقلید تو ٹوٹ گئی۔ تقلید کے اندر تو ہے دلائل شرعیہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اب ان کے حکیم الامت مفسر بھی ہیں، تفسیر بھی قرآن مجید کی لکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی مقلد ہیں، اور دلائل شرعیہ کی طرف وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں۔ اور ان کے علماء شارح بھی ہیں، شرح بھی لکھ رہے ہیں حدیثوں کی، بے شمار شرح لکھ رہے ہیں حدیثوں کی، اور حدیثوں کے ترجمے بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مقلد ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم نے دلائل شرعیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، دیکھنا بھی تقلید کے اندر ہوتا ہے، دلائل شرعیہ دیکھنا نہیں، اور یہ اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، شرح بھی لکھ رہے ہیں، حدیثوں کا درس بھی دے رہے ہیں، حدیثیں پڑھ بھی رہے ہیں۔ کہیں دیکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اتنے بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں؟ مقلد ہوتے تو کبھی اپنے منبر پر حدیث نہ بیان کرتے، قول امام ہی بیان کرتے، جیسا کہ تعریف میں ہے کہ ہمارے لیے قول امام ہی کافی ہے۔
دلائل شریعہ پر ہم نظر بھی نہیں کرتے، تقلید میں ہوتا ہے۔ اچھا اب چیک کریں نا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر شرعی لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کے کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی موقع کا، جیسا کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کے قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات ہے، ان کے علماء، ان کے مفتیان، ان کے محقق جتنے بھی بیان دے رہے ہوتے ہیں، شرعی مسائل بیان کر رہے ہیں، حدیث سے کر رہے تھے، حدیث سے پیش کرتے ہیں یا قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسائل شریعہ میں امام صاحب کے قول و فعل کو حجت سمجھنے۔ کبھی دیکھا ہے انہوں نے اپنی عوام کو کہا کہ امام ابو حنیفہ نے بھئی یہ کہا ہے، اب آپ نے اپنے یہ کرنا ہے؟ نہیں، اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ مسائل جب بھی بیان کریں ابو حنیفہ کے قول دیں اور دلائل شریعہ کی بات بھی نہ کریں، آگے لکھتے ہیں اور دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے۔ یہ جھوٹ ہے ان کا کہ یہ دلائل شریعہ کی طرف نظر نہیں کرتے، حالانکہ اپنے سارے مسائل بتاتے ہیں دلائل شریعہ سے، نہ کہ قول امام ابو حنیفہ سے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، مطلب یہ تقلید نہیں کرتے، یہ سارے کے سارے غیر مقلد اور جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں تقلید کو فرض سمجھتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اب میں عوام سن رہی ہے، عوام مجھے بھی سن رہی ہے اور ان کے مقلدین جتنے علماء ہیں ان کی بھی سن رہی ہے، اور ان کے مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تقلید میں دلائل شرعیہ میں امام صاحب کے قول و فعل کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ اور دیکھنا تو کیا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ امام ابو حنیفہ کے قول و فعل کو دیکھتے بھی نہیں اور یہ بیان عوام کے سامنے قرآن اور حدیث کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خود غیر مقلد ہوئے اور تقلید فرض ہے ان کے نزدیک، واجب ہے، تو واجب تو ان کا ٹوٹ گیا نا، اب تو یہ گناہگار ہوئے۔ اب آگے چیک کریں، دوبارہ لکھتے ہیں ترجمہ وہی، آگے ترجمہ وہی جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا۔ اب بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے، اور ہم نے اطاعت اس کی کرنی ہے جس کا قول و فعل شرعی نہ ہو، غیر شرعی ہو، مطلب اس کی شریعت کے اندر اس کے قول و فعل کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی مقام نہ ہو، ہمیں شریعت نے اجازت نہ دی ہو کہ آپ نے اس کے قول و فعل پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو یہ دلیل شرعی بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے، اور ابو حنیفہ کا قول نہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ابو حنیفہ کی اطاعت کرو، نہ رسول اللہ نے کہا ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ کا قول و فعل غیر شرعی ہے۔ اگر شرعی ہوتا تو تقلید نہ ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ہر قول اور فعل غیر شرعی ہے، شرعی نہیں ہے، اور یہ لوگ یہ بھی کہ تسلیم کر چکے ہیں کہ تقلید میں ہوتا ہے کہ دلائل شرعی کی طرف نہ دیکھنا، اور امام ابو حنیفہ غیر شرعی ہیں، وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے، اس لیے ان کی قول و فعل کو لینا تقلید نہیں ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کی طرف نہ دیکھنا، اور اس کا مطلب یہ ہے ابو حنیفہ کا ہر قول و فعل دلیل شرعی نہیں۔ اگر ابو حنیفہ کا قول دلیل شرعی ہوتی، شریعت کے اندر ان کا کچھ مقام ہوتا، تو یقیناً تقلید نہ ہوتی، کیونکہ تقلید میں تو ہے دلیل شرعی کی طرف دیکھنا بھی نہیں، تو پھر ابو حنیفہ کا اگر قول و فعل شرعی ہے تو ان کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، ہمیں تقلید تو کسی اور ان پڑھ کی کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل شرعی ابو حنیفہ کا قول نہیں۔ اوپر کیا لکھتے ہیں، دوبارہ اس تعریف کو چیک کریں کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کے قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلیل شرعی ہے۔ اب دیکھیں جس شخص کا قول اور فعل شرعی نہیں ہے، غیر شرعی ہے، تو اس کو آپ کیسے اپنے لیے حجت سمجھ رہے ہیں، وہ بھی مسائل شرعیہ کے اندر، اور جس کا قول اور فعل مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دلیل شرعی تھا، اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتے۔ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کا قول و فعل دلیل شرعی نہیں ہے، اور امام الانبیاء کا قول اور فعل دلیل شرعی ہے۔ اب تو ہونا چاہیے تھا کہ اب یہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسائل شرعیہ میں ابو حنیفہ کی قول کو حجت سمجھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اگر مسائل شرعیہ ہیں
تو جس کا قول و فعل شرعی ہے اس کو حجت سمجھا جائے، جس کا قول و فعل شرعی نہیں ہے اس کو نہیں حجت سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے جن کا قول، جیسے کہ مطلب کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خود تسلیم کیا، ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے، تو جو قول و فعل دلیل شرعی ہے، میں بار بار باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں کہ جن کا قول و فعل دلیل شرعی تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کا قول و فعل دلیل شرعی نہیں تھا اس کو دلائل شرعی، مسائل شریعہ میں اس کے قول و فعل کو حجت سمجھتے ہیں، اور جس کا قول و فعل دلیل شرعی تھا اس کی طرف یہ نظر بھی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف نظر بھی نہیں کرتے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کی طرف دیکھ لیں تو ان کی تقلید ٹوٹ جائے گی۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تقلید میں ہوتا ہے کہ اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اب کوئی شخص آپ کو کہے کہ بھئی میں آپ کو یہ اتنی چیزیں عطا کرتا ہوں، اتنا کچھ دیتا ہوں، آپ اپنے والدین کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کوئی لوگ اس کی اس چیلنج کو قبول کرے گا، نہیں بھائی میں اپنے والدین کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا، ان کی طرف تو میں دیکھوں گا نا۔ تو یہ بات ہے، اگر کوئی شخص ہمیں دنیا کی جتنی بھی دولت دے اور وہ ہمیں یہ کہے کہ آپ نے دلائل شریعہ کی طرف نہیں دیکھنا، تو ہم اس کی بات کو جوتی کی نوک پر رکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف نہ دیکھیں؟ کیا یہ کہ مسلمان کو اس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز دیں اور آپ، کیا وہ چیز فرض میں بھی ہو سکتی ہے؟ یہ تقلید تو فرض ہے، اور تقلید میں ہوتا ہے دلائل شریعہ کی طرف نہ دیکھنا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو دیکھنا بھی نہیں۔ اب یہ ان کا محبت چیک کریں کہ لوگوں کو یہ تقلید کا سبق دے رہے ہیں کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے قول و فعل کی طرف دیکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ تقلید میں ہوتا ہے کہ تقلید میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی یقیناً یہ بات، تقلید چھوٹی بات نہیں ہے، اس لحاظ سے تقلید ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں اس طرح کا شخص یقیناً وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ مومن کا اس کے سوا کوئی قول نہیں ہوتا جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ پاک کہتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے